خلاصہ مضامین، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آپ فرمائیے آ جاؤ پڑھ لو وہ جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے، حرام سمجھ لو ذرا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کہ شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ بالکل، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مت مارو اولاد کو بھوک کے مارے، بچے دو ہی اچھے وہی عقل کے کچے، دو بچے کیسے، بچے تو 10 کم از کم ہونا چاہیے، دو بیمار ہو جائے، دو مر جائے، دو سفر پر چلے جائے، دو نافرمان ہو جائے، دو تبلیغ میں چلے جائے، دو پھر بھی گھر رہ گئے، ہاں؟ شیخ طالب بلوچ کے 43 بیٹے تھے، 3 بیویوں سے، خالد بن ولید کے ایک دن میں 40 بیٹے مرے، لقمان حکیم کے ایک دن میں 100 بیٹے مرے۔ طالب علم نے کہا میں اس لیے نہیں آیا، ہمارے گھر بچہ ہوا، میں نے کہا کس کا؟ کہا میرا بھائی ہوا ہے، میں نے کہا کون سے نمبر پہ؟ کہا 17واں، میں نے کہا تم کون سے نمبر پہ؟ کہا 13واں، میں نے کہا بہت زیادہ نسلی ہو رہا ہے تمہاری امی، کہنے لگا نہیں میری نانی بہت اصلی ہے، وہاں 24 ہو گئے، واہ ودودہ ولودہ، نانی بہت اصلی ہے، وہ 24ویں مرتبہ فارغ ہو گئی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، چھوٹے چھوٹے ایسی لائنیں لگ جاتی ہیں، توبہ، وہاں آرام آرام سے بچے دو ہے تاکہ انسان پیدا ہو، دماغ والے آئے، قابل لوگ آ جائے، یہ سال میں 2 جو آتے ہیں بالکل بیکار، کسی کام کے نہیں ہوتے، وہی تینوں میں 3 بجا کے رہتے ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مت مارو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے۔ اب بھی یہ فلسفہ ہے کہ بچے کم پیدا کرو، یاد رکھنا یہ یورپ میں نہیں ہے، ان کے ہاں بے حساب بچے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کی نسل نہ بڑھے، اگر ان کی نسل بڑھ جاتی تو پھر ہندوستان میں ہندوؤں کی اقلیت ہو جاتی۔ مغلی بادشاہوں پر اعتراض رہا ہے، خود تو بہت شادیاں کی، مسلمانوں کو حکم دینے تھے کہ کرو 4 شادیاں، 16 لڑکے پیدا کرو۔ بڑا خاندان نبی کا فرمان، امیر علی قریشی نے مہر بنائی لفافے میں لگا دی، بڑا خاندان نبی کا فرمان، انی مکاثرم بکم الامم، نکاح کرو میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ قرآن کریم میں ہے وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا، اس نے تمہاری نفری بڑھائی۔ اللہ، مت مارو اولاد کو خشیہ املاق سے، دوسری جگہ خشیہ املاق موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم روزی دیتے تم کو اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش، نزدیک نہ جاؤ بے حیائیوں کے، ما ظہر منہا وما بطن، وہ جو ظاہر ہے اور وہ جو باطنی ہے، لوگوں کو نظر آتی ہے وہ ظاہر، لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ باطنی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ مارنا کسی انسان کو جس کے قتل کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، قتل حق 3 ہے، زنا بعد احسان، شادی شدہ زنا کر لے، او ارتد بعد ایمان، یا ایمان کے بعد پھر مرتد ہو جائے، او قتل انسان، یا اس نے انسان کو قتل کیا، قبض ہو جائے گا، قبض کے ساتھ 3 قتل ہے برحق۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تاکید کرتے ہیں تم کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نہ جانا یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو احسن ہو، احسن بہت اعلیٰ، احسن العلوم، احسن المدارس، احسن الدراسات، احسن المقاصد، احسن
حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو پیمانہ اور تول انصاف سے۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم پابند نہیں کرتے کسی کو مگر جتنا وہ کر سکتا ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو انصاف سے کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار کے خلاف ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد پیمان کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تم کو وصیت کرتے ہیں، تمہیں چاہیے نصیحت لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں پہ نہ جانا ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ منتشر کر دے گا تم کو سیدھے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وصیت ہے تم کو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں غلط راستوں سے بچنا چاہیے۔ فاتحہ میں کہا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، بقرہ میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ، وہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے۔ آل عمران میں کہا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اب فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ تفسیر صوابی میں ہے صراط مستقیم چار مذاہب فقہ کے، مالکیہ، حنابلہ، شافعیہ، حنفیہ، سلفی غیر مقلد، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ عبدالسلام رستم نے جو تحفۃ السجن میں لکھا تھا کہ وہ بھی اہل حق ہے، یہ حق نہ جاننے کی وجہ سے لکھا تھا۔ پنجپیریوں سے تنگ آ چکے تھے، پنجپیریوں کے سوئے ادب سے اور بد تہذیبی سے تنگ ہے۔ کیسے صحیح ہو سکتے ہو جو سرے سے فقہ اور اجتہاد کے نام سے چھڑتے ہو؟ نواب صدیق حسن قنوجی غیر مقلد، جنہوں نے اہل حدیث کا نام اہل حدیثوں کے لیے الاٹ کرایا ہے، اس نے اپنی کتاب الحدہ فی ذکر صحاح ستہ میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے اہل حدیث حدیثوں کے منکر ہیں، نام محمدی رکھتے ہیں اور اس بہانے امت کے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے غنیہ میں لکھا ہے کہ اہل الحدیث اسم اہل السنہ لأن اہل السنہ ہم اہل الحدیث۔ اہل الحدیث مالکیہ ہے، اہل الحدیث شوافی، حنابلہ، حنفیہ ہے، وہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں جو حدیث کے نام پر احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ تحفۃ السجن ہی اس کو لے ڈوبا، اسی سے 60 سال زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ چلنا متفرق راستوں پر، ادھر ادھر کے راستے رہنے دو۔ بس ہم الحمدللہ احناف ہیں اور دیوبندی ہے، خدا کا شکر ہے۔ دیوبند میں ایک اور پیون لگاؤ، مماتی بن جاؤ، پھر ایک اور لگاؤ، پنجپیری بن جاؤ، پھر ایک اور لگاؤ، رستمی بن جاؤ، بس اور کوئی کام نہیں، بس دن بدن میں بکتے جاؤ، مڑتے جاؤ، سکڑتے جاؤ، بس یہ ایک راستہ کافی ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ کراچی میں علماء دیوبند کا سب سے بڑا اتفاق ہے، کیونکہ یہاں مقصد واضح ہے اور اہلیان بدعت نشانے پر ہے۔ اس دن غیر مقلدوں کے ہاں ایک اجلاس ہوا ہے، جلسات کے مدیر نے مجھے بھی بڑی شان اور ادب سے طلب کیا، میں کیا تو مولوی منیب الرحمن مبتدی نے مجھے کہا کہ آپ بعد میں آئے، ابھی انہوں نے خط بخاری میں کہا ہے کہ صوفیات کا تصوف بدترین تصوف۔ میں نے کہا آپ کا نمبر پہلے آ رہا ہے، آپ جواب دیں۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں دے سکتا، آپ دیں گے۔
ماویلے چھ دلالاوے نوڑی دی عبداللہ۔ اس نے صرف دو باتیں کہی کہ جب ایسی باتیں کرو تو ہمیں نہیں بلاؤ، اور دوسری بات یہ کہی کہ بہتر ہوا کہ مولانا دیر سے آئے، وہ وقت پہ ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ میری تقریر میں میں نے کہا ہے، بڑے خوش ہے اس پر، میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے فہم کی بات ہے۔ جو لوگ بخاری جانتے ہیں وہ بخاری کے درس میں فضول باتیں نہیں کرتے، اور اس کی دلیل میں نے بخاری سے پیش کی کہ دیکھو بخاری میں معتزلہ کا رد بھی ہے، خوارج کا بھی ہے، روافض کا بھی ہے، قدریہ کا بھی ہے، مرجیہ کا بھی ہے، کرامیہ کا بھی ہے، لیکن امام بخاری نے یہ دیکھا کہ اس وقت سب سے بڑا دشمن کون سا ہے جو امت کو اور دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو امام بخاری نے اخیر میں جا کے کہا کتاب الرد علی الجہمیہ و کتاب التوحید، کہ جہمیہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے ان کو کہا تھا اخرج عنی یا کافر، اور امام بخاری چونکہ احناف کا بہت بڑا سالار ہے، امام اعظم کا سب سے بڑا قدردان ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو امام بخاری چونکہ دشمنوں کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے سب سے بڑے دشمن کو اس نے نشانہ بنایا، چھوٹے چھوٹے کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے موقع پر چھوٹے چھوٹے اختلافات آدمی ختم کرے، اور میں نے کہا بڑا دشمن اس وقت تمہارا بش ہے، بلیئر ہے، اور ان کا فرزند ہے جس نے تمہاری ناک میں نکیل ڈالنے کا عزم کیا ہے۔ تو بخاری کے فہم ہوتا تو اس درس میں فضول باتیں نہ ہوتی۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے میری تقریر کے بعد اس کی تائید کی جماعت الدعوہ کے سیکریٹری نے، اور انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہوتا کہ مولانا کے بخاری سے اتنا گہرا واسطہ ہے تو ہم درس ان سے کرواتے ہیں اور اپنے شیخ سے نہ کراتے۔ ہمارے شیخ نے تو ہمیں جو ہے نا وہاں پہنچایا جہاں سے چلے۔